میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پرانے جو امپائرز تھے، رومن امپائر تھا، دوسرے امپائرز تھے، بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تھیں، لیکن جدید نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں تھا۔ آج کے دور میں 21ویں صدی میں جدید نیشن سٹیٹ کا تصور ہے۔ دنیا چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ہر ملک اپنے مفادات، اپنے تعلقات، اپنی سفارتکاری اور دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سفارتکاری یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دوسرے ملک کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ مفادات کے اوپر استوار ہوتے ہیں۔ آپ اس ملک سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، جنگ اور امن میں اس ملک کا آپ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے، کیسے تعلقات ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آج کے جدید دور میں، آج کے نیشن سٹیٹ کے دور میں ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات سفارتی اچھے ہوں، اور ہر ملک کے اندر اس کا جو کیپٹل ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے، اس میں سفارت خانوں کی ایک بھرمار ہوتی ہے۔ ہر ملک کا سفارت خانہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس سفارت خانے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کا سافٹ امیج، اچھا جو ایک چہرہ ہے، وہ اس ملک کے جس ملک میں وہ ہے ان کے لوگوں کو دکھائیں، اور سفارتکاری کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر ملک جو ہے ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، اور سفارتکاری کے ذریعے سے ہی دشمن بنتے ہیں۔ پاکستان ایک عرصے سے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے بھارت، وہ ہمیں سفارتی محاذ میں تنہا کرنے کے لیے اعلانیہ کوشش کر رہا ہے۔ مودی سرکار جب ہندوستان کے اقتدار پہ آئی تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو دنیا بھر میں سفارتی محاذ میں پاکستان کو تنہا کریں گے، پاکستان سے ملکوں کو توڑ کے پاکستان کو تنہائی کا شکار کریں گے۔ تنہائی کا شکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جی نہیں سکتے ہیں، آپ دنیا سے کٹ کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان اس مشکل دور سے بھی گزرا۔ ان کی کوششوں کے باوجود ہمارے جو دشمن ہیں، پاکستان کے سفارتی جو تعلقات ہیں، بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں، چائنا ہے اس کے ساتھ اچھے رہے، روس ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اچھے، جو ہمارے بلاک میں شامل ممالک ہیں۔ خود امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات گرم سرد رہتے ہیں، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی الحمدللہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی موقع تھی، اور بہت بڑا پاکستان کے پاس ایک وہ تھا کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، وہ پاکستان سے فکری، مذہبی، ذہنی اور بہت طرح سے پاکستان سے ایک ریلیشن رکھ سکتے تھے، ہمارا ایک تعلق ان کے ساتھ بن سکتا تھا۔ چونکہ پاکستان 60 سے زیادہ اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے عالم اسلام میں جو ایٹمی طاقت کا حامل ہے، اور ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں وہ پاکستان سے عسکری معاملات میں تعاون کے خواستگار رہتے ہیں، تعاون وہ پاکستان کا لیتے رہتے ہیں۔ سعودی عربیہ، بحرین، کویت اور اسی طرح کے قطر، دیگر ممالک ہیں، وہ پاکستان سے عسکری معاہدے ان کے ہیں، پاکستان سے وہ تعاون لیتے رہے۔ اور اسی طرح پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ہمارے افراد ہیں، مزدور ہیں، ان ممالک میں بہت زیادہ ہے، سعودی عربیہ میں اور دیگر خلیجی ممالک میں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے بجائے ان ممالک میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت، ان کا انفلوئنس زیادہ ہے، ان کے اثرات زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان ممالک کے ہمارے ساتھ اسلامی رشتہ اور دیگر مفادات ہونے کے باوجود ان ممالک کو ہم ہمارے جو کاز ہیں ان کے لیے کھڑا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے جو ایشوز ہیں، کشمیر ایشو ہے، ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں ریجن میں، ان ایشوز کے لیے ان ممالک کو ہم کنونس نہیں کر سکتے۔ ہماری سفارتکاری ان ممالک کے اندر کمزور ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ خلیجی جو ممالک ہیں، پورا ریجن ہے مشرق وسطیٰ، اس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح خاص کر ہم بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو ہم خصوصی طور پہ ڈسکس کریں گے۔ عمومی طور پہ ہماری ڈسکشن اور مباحثے کا جو ٹاپک ہوگا وہ خلیجی ممالک اور پاکستان کے سفارتی تعلقات ہوں گے، اور بالخصوص ہم بحرین کو ڈسکس کریں گے کہ بحرین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں، چونکہ بحرین میں حالیہ دنوں میں پاکستانی
वीज़ों पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आर्जी तौर पे पाबंदी लगी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे कि उसकी रीज़न्स क्या है, उसकी वजूहात क्या है कि ऐसा बहरीन को करना पड़ा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में, इस मुबाहिसे में शामिल होंगे पाकिस्तान से डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मिर्ज़ा साहब, सीनियर तजज़िया निगार है, तजज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं खलीजी ममालिक के ऊपर और पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ रिलेशन को लेकर। और इसी तरह सऊदी अरब के कैपिटल रियाद से मेरे साथ मारूफ सहाफ़ी वहाँ से होंगे, नदीम मलिक साहब, नदीम मलिक शेर साहब वहाँ से हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खलीजी ममालिक के साथ कैसे हैं। कबल इसके कि मैं जो मेहमान हैं उनको मैं महफ़िल में शरीक करूं, मुबाहिसे में शरीक करूं, उनसे सवाल पूछूं, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, चूँकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन को नहीं पता है कि बहरीन क्या है, कहाँ वाक़ है और कैसा मुल्क है। तो बहरीन के हवाले से, चूँकि हम बहरीन पे डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान के बहरीन के दरमियान किस तरह के रिलेशन है, क्या ताल्लुकात है, उसको भी हम ज़ेर बहस लाएँगे। लेकिन बहरीन के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात मैं अपने नाज़रीन को देना ज़रूरी समझता हूँ। बहरीन अगर हम देखें तो ये खलीज फ़ारिस का एक छोटा सा मुल्क है और ये कदीम जो बहरीन हुआ करता था वो सऊदी अरेबिया के जो अहसा शहर है इस इलाके को मिला के बहरीन हुआ करता था। लेकिन जदीद बहरीन का जो ममलकत बहरीन, इसका तस्वुर है, ये जो है 14 अगस्त 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी हासिल करने के बाद एक ख़ुद मुख्तार ये मुल्क बना बहरीन। और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनने के बाद दिलचस्प बात यह कि चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ मुल्क था, चारों तरफ समंदर था और बहरीन 2 समंदरों के बीच के एरिया को कहा जाता है। लेकिन अभी तक मुर्रिखीन और इस पे लिखने वाले ये मुतय्यन नहीं कर सके कि ये 2 समंदर कौन से हैं जिनके दरमियान बहरीन वाक़ है। तो बहरीन 1971 में आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद किसी भी ज़मीनी राब्ता किसी भी मुल्क के साथ इसका नहीं था, चूँकि चारों तरफ समंदर था। फिर 1986 में सऊदीया के जो बादशाह थे किंग फ़हद रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे एक पुल बनाया सऊदी अरेबिया से बहरीन के लिए, और ये पहला ज़मीनी राब्ता था जो सऊदी अरेबिया और बहरीन के दरमियान था और बिर फ़हद के नाम से ये मशहूर पुल है। और ये पुल जो है दुनिया के लंबे तरीन उसमें शुमार होता है, 15 किलोमीटर तवील ये पुल है। और सऊदीया के जो अल-खुबर शहर है वहाँ से लेकर जो मनामा दारुल हुकूमत है बहरीन का, वहाँ तक ये पुल बिछा हुआ है और इसके ज़रिए सऊदी अरेबिया से लोग वहाँ जाते हैं और आते हैं। ये सऊदी अरेबिया का साथ इनका पहला लिंक था। फिर बहरीन जो है वहाँ पे शुरू से ही जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब भी इंडिविजुअल वहाँ पे आले खलीफा की जो है ना वो थी, उनका इन्फ्लुएंस था, उनकी हुकूमत थी, वो उमूर को चलाते थे और अब तक वहाँ पे आले खलीफा की जो है वो हुकूमत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहरीन में पाकिस्तानी जो है 1920 में पहुँचे थे, बलोच कुछ कबाइल वहाँ पे पहुँचे थे और पाकिस्तानी इस वक्त बहरीन के अंदर जो पाकिस्तानी है उनकी तादाद जो है ना 65,000 से लेकर 70,000 तक पाकिस्तानी है। उनमें से 10,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर नौकरियाँ कर रहे हैं और वहाँ पे खदमात अपनी सर्विसेज उनको दे रहे हैं। 10,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं और 25,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको बहरीन ने नेशनलिटी दी हुई है। अगर बहरीन की जीडीपी की बात करें तो बहरीन अमीर तरीन मुल्कों में उसका शुमार होता है, 32 अरब डॉलर उनकी जीडीपी है। और इससे भी दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं, दुनिया में अगर करोड़पति अफराद की हम बात करें कि करोड़पति अफराद कहाँ ज़्यादा हैं, तो बहरीन दूसरा मुल्क होगा जिसमें करोड़पति अफराद ज़्यादा हैं। हर हज़ार में से 123 लोग जो है बहरीन के अंदर करोड़पति हैं। तो बहरीन एक माशी लिहाज से बहुत मजबूत मुल्क है और उसकी जो कल्चर की बात करें, सकाफ़त की बात करें तो काफ़ी एनलाइटन, मॉडरेशन, रोशन ख़याल तर्ज का मुल्क है बहरीन। और पाकिस्तान के साथ बहरीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान का आना जाना और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस वहाँ पे रही है। उनको मुश्किल वक्त आता है तो जिस तरह बहुत लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ौजें उनके दिफा के लिए मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि बहरीन के अंदर भी पाकिस्तानी फ़ौज बाकायदा तौर पे वो पाकिस्तानी यूनिट्स डिप्लॉय होती है वहाँ पे। और बहरीन को मुश्किल जब वक्त आता है तो वहाँ पे बहरीन का
دفاع کرتی ہے۔ 2011 کی بات اگر ہم کریں، 2011 میں بحرین میں سخت قسم کے مظاہرے ہوئے، ان مظاہروں کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا، اور وہاں پہ مظاہرین بڑی تعداد میں نکلے، کئی دنوں تک انہوں نے منامہ کو، جو ان کے دارالحکومت ہے، اس کو یرغمال بنا کے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اس سارے پروسیس میں، مظاہروں کے اس سارے عمل کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا، اور ایران ان کو، وہاں کے جو اپنے ہم خیال لوگ تھے، ان کو پش کرتا رہا، ان کو اٹھاتا رہا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے تعاون سے ہی وہ مظاہرے بھی منتشر ہوئے، وہ مظاہرے ختم ہوئے، اور ابھی ایک مضبوط حکومت بحرین کے اندر موجود ہے۔ بحرین کے حوالے سے کافی دلچسپ باتیں آگے ہم کرتے جائیں گے ان باتوں کو، لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے کہ بحرین کے ساتھ جو پاکستان کے سفارتی تعلقات تھے، ان کے لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بحرین کبھی ہمارے کشمیر ایشو کے اوپر بحرین نے نہیں بولا، کشمیر ایشو کے اوپر وہ اس نے سٹینڈ نہیں لیا پاکستان کے لیے؟ تو بنیادی طور پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو ہماری سفارتکاری ہے، اس سفارتکاری کا بہت بڑا اس میں ویکنیس ہے، بہت بڑی کمزوری ہے اس جانب میں کہ ہم نے ان ملکوں کو پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا نہیں کیا۔ حالانکہ بحرین کی ٹوٹل آبادی جو ہے 14 لاکھ آبادی ہے، اس 14 لاکھ میں سے 40% غیر ملکی ہے، اور ان میں زیادہ تر پاکستانی ہیں، اور پاکستانیوں کا بہت اچھا وہاں پہ امیج ہے، پاکستانیوں نے بہت اچھا نام بنایا ہے۔ لیکن اب ریسنٹلی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ 50 پاسپورٹ جو ہے ہولڈرز کو پکڑا گیا، ان کی نوٹس میں آیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر کے بحرین میں وہ داخل ہوئے تھے، اور بحرین کے امن کو وہ سپوتاژ کرنے جا رہے تھے، اور وہ 50 افراد جنہوں نے بحرین کے پاسپورٹ جو ہے، پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر کے بحرین میں پہنچے، وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ ایران کے لوگ تھے۔ ایران سے ان کا تعلق تھا، ان کے پیچھے ایرانی جو ہے نا وہ فورسز تھی، ایرانی انٹیلیجنس تھی، ایران کے لوگ تھے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، سوال اس پہ ہمارے مین سٹریم میڈیا میں کہیں نہیں اٹھا، لوگوں نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی کہ ہمارے پاکستان کے اداروں کے اندر وہ کون لوگ بیٹھے جو اتنے خطرناک حد تک پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اقدام کر گزرتے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ غیر پاکستانیوں کو جاری کرتے ہیں، اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ ملک جو آپ کے اتنے انٹرسٹ ہے اس ملک میں، اتنے معاشی حوالے سے آپ کے تعلقات اس کے ساتھ ہے، آپ کے عسکری حوالے سے اس ملک کے ساتھ تعلقات ہے، آپ کے زر مبادلہ جو ہے وہ، اگر ہم 3 سالوں کی بات کریں، جو 2012 سے لے کر 2016 تک کے درمیان کے جو سال ہے، 27,000 پاکستانی وہاں پہ گئے ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، مختلف جابز کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اتنا پاکستان کا اس ملک کے ساتھ تعلق اور وہ ہے، وہاں پہ ایسا کیا ہوا؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پاکستان کے اداروں کے اندر وہ کالی بیڑیں کون سی ہے جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو، پاکستان کے قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس پہ نہ کوئی میڈیا بولا، اس پہ نہ کوئی اینکر بولا، اس پہ نہ کسی اخبار نے لکھا۔ سب کو پڑھی ہے الیکشنز کی، سب کو پڑھی ہے نواز شریف کے، سب کو پڑھی ہے عمران خان کی، زرداری کی پڑھی ہے، لیکن پاکستان کا مقدمہ کون لڑے گا؟ پاکستان کی بات کون کرے گا؟ پاکستان کے مفاد کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ پاکستان کے کیس کو لے کر کون آگے بڑھے گا؟ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں، بلوچستان میں آ رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں؟ کلبھوشن آیا، اس کے پاس ایران کا پاسپورٹ تھا، عزیر بلوچ کے پاس ایران کا پاسپورٹ تھا، مہدی موسوی کے پاس ایران کا پاسپورٹ تھا، بابا لاڈلہ کے پاس ایران کے پاسپورٹ تھے، ان کے ڈاکومنٹس تھے، ان کے بینک سٹیٹس تھے۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے کے لیے آنے والوں کے پاس ایران کے پاسپورٹس ہوتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہاں سے وہ بیٹھ کے یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور ہمارے ملک سے باہر، ہماری سرحدوں سے باہر جو ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ بھی جو ہے نا ہمارے پاسپورٹ استعمال کر کے ایران کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہم نے آج تک اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا؟ قومی سطح پر اس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ اس پہ مباحثہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کون لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ دنیا کے جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کو مطمئن نہیں کریں گے، ان کے شکوک شبہات آپ سے متعلق غلط فہمیاں ان کا ازالہ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے نہیں ہوں گے۔
عرب ممالک ہیں، عرب ممالک کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ مفادات کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے بار بار کہ ہمیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، مشکلات میں پاکستان میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ان برادر اسلامی ممالک، ہمارے جو اسلامی دنیا کے اہم ترین ممالک ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے کوئی ایسا کام کروایا جاتا ہے کہ وہاں کے میڈیا میں بھی، وہاں کے لوگوں میں بھی ہمارے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہمارے خلاف ذہن بنایا جاتا ہے۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اسی طرح کا ایک خلیجی ملک تھا، اس نے، ان کے ایک ذمہ دار آدمی نے یہ بیان دیا کہ پاکستانیوں کی بجائے ہمیں انڈینز کو ترجیح دینی چاہیے، پاکستانیوں کی بجائے جابس میں، مختلف شعبہ زندگی میں ہمیں پاکستانیوں کے بجائے انڈینز کو لا کے رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہمارے جو لوگ ان ملکوں کے اندر کام کرتے ہیں ان کو اپنے رویے، اپنا سلوک، اپنا بیہیور، اپنا جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ پاکستان کے نمائندے ہیں، انہیں پاکستان کے نام کو روشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، ہمارے ملک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے پاکستان عالم اسلام میں ایک ایٹمی پاور ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز ملک، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہمارے ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں، لیکن ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، ہمیں وہ نظر التفات ہماری طرف نہیں کر رہے ہیں جو انڈیا کی طرف ان کی وہ ہے۔ ہم سے زیادہ ان کے بزنس انڈیا کے ساتھ ہے، ہم سے زیادہ ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ان کے وزیر اعظم وہاں کے دورے کر رہے ہیں، وہاں مندر کے افتتاح کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف کشکول اٹھا کے چندہ مانگنے کے لیے ان ملکوں میں جاتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے؟ تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ ان ملکوں کے حوالے سے ہم غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں مطلب ان ملکوں کے اندر ہماری وہ عزت نہیں، وہ بڑے بھائی کا جو مقام تھا وہ ان ملکوں کے اندر نہیں، ہمارا جو مقام ہونا چاہیے تھا عالم اسلام میں وہ نہیں ہے۔ تو ضروری ہے اس کے لیے من حیث القوم بھی ہم ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں، ہماری آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آبادی، آپ چائنا کو لے لیں، چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو ان کے پاس افراد ہے، افراد جس ملک کے پاس ہوتے ہیں، جس قوم کے ہوتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد آپ کی طاقت ہوتے ہیں، اور ہماری طاقت، آپ اگر 3 سالوں کی میں بات کروں، پچھلے 3 سالوں میں 22 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مختلف خلیجی ممالک میں آ کے جاب کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، اور ان میں ہنر پیشہ افراد ہیں، 5000 ان میں ڈاکٹرز ہیں، 15000 ان میں انجینئرز ہیں، اور اسی طرح ٹیکنیکل لوگ ہیں، ڈرائیورز ہیں، الیکٹریشین کے کام جاننے والے، مختلف ٹیکنیکل افراد ہم 22 لاکھ سے زیادہ ان ممالک کو ہم دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو وہ ہے امیج ہے وہ امیج نہیں بن رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو رسپیکٹ ہونی چاہیے تھی ان ملکوں میں وہ نہیں ہے؟ ہمیں اپنا گریبان بھی دیکھنا ہے، اپنے لوگ جو بھیج رہے ہیں ان کی تربیت کر کے بھیجنا ہے کہ آپ میں سے ہر فرد جب وہ وہاں پہ جاتا ہے اس ملک کے اندر پاکستان کا سفیر ہے، وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان پہ حرف آتا ہو، وہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں غیر قانونی جس کی وجہ سے پاکستان پہ حرف آتا ہے۔ آپ کے لیے پاکستان سب سے پہلا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو پاکستان کو سب سے مقدم رکھیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو، پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کے فائدے کو سب سے آگے رکھیں۔ پاکستان ہے تو آپ پہ، آپ سبز پاسپورٹ استعمال کر کے آئے ہوئے ہیں، سبز پاسپورٹ کی وقت، اس کا مقام، اس کا احترام ہم نے قائم کرنا ہے۔ اور اس کا احترام کیسے قائم ہوگا کہ آپ جس ملک میں ہیں وہاں کے قانون کا احترام کریں، آپ جس ملک میں ہیں وہاں پہ غلط کام نہ کریں۔ آپ کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، آپ جیل میں جاتے ہیں، آپ تھانوں میں جاتے ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ ایک جو مس بیہیور ہوتا ہے، آپ کے منفی رویے کی وجہ سے، آپ کے اکیلے قدم کی وجہ سے وہ اس ملک کے لوگ آپ کے ملک کے لوگوں کے بارے میں، آپ کے ملک کے بارے میں منفی رائے قائم کرتے ہیں، منفی رائے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں
کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں سب سے پہلے پاکستان کو مقدم رکھیں اور پاکستان کے مفاد کے لیے آپ کام کریں. اور اسی طرح ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کو واضح پیغام دیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا، اس کو اسی طرح کا جواب دیا جائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اگر ہمارے کسی ملک کے اندر ہمارے سفارتی تعلقات کو کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس ملک سے ہمارے سفارتی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، جیسے ایران نے ریسنٹلی کیا، اپنے لوگوں کو ہمارے پاسپورٹ دے کے وہاں بھیجا اور وہ وہاں پہ تخریب کارروائی اور اس طرح کے پلاننگ کرتے ہوئے پکڑے گئے. اگر اس طرح ہمارے سفارتی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کوئی ملک کوشش کرتا ہے، ملکوں کے درمیان تعلقات مفادات کے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے، تو ایسے ممالک کے لیے واضح پیغام دیا جائے کہ ہماری سرحدوں کے اندر یا ہماری سرحدوں کے باہر ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا، اپنے ملکی مفاد میں یہ قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے جو ریاست ہے اس ریاست کے کل کے فیوچر کے مستقبل کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھ کے کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے. اس پہ ہماری تھنک ٹینک اس پہ بننی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایٹمی پاکستان، ایک افرادی قوت اور غیرت مند لوگوں سے بھرپور پاکستان، ایک ایسے پاکستان جس کی قوم ہر موقع پہ قربانی دیتی ہے، ایک ایسا پاکستان جو عالم اسلام کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا رہا ہے، ایک ایسے پاکستان کہ دنیا بھر میں مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے وقت وہ اپنے سینے میں ان کا درد کو محسوس کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، جاگتا ہے. اس پاکستان کی خود عالم اسلام کے ممالک کے اندر، اس پاکستان کے خلیجی ممالک کے اندر وہ وقت نہیں ہے، وہ قدر نہیں ہے، وہ مقام، وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، جو بڑے بھائی کی ہونی چاہیے تھی. تب ہوگی وہ جب ہم اپنے مقام کو خود پہچانیں گے. جب ہم اپنے مقام کو خود نہیں پہچانیں گے اور ہمارے ملک میں جو اشرافیہ اور جس طرح کا طبقہ بیٹھا حکمرانی کر رہا ہے، جن کی زندگی کا مقصد صرف مال جمع کر کے لوٹنا ہے، ملک کے خزانے کو لوٹ کے بیرون ملک سوئس بینکوں میں جا کے، لندن میں جا کے فلیٹس بنانا ہے، جائیدادیں بنانی ہے، پاناموں میں نام آنا ہے، ایسے لوگ پاکستان کو نہیں بنائیں گے. ایسے لوگ وہ پاکستان، وہ روشن پاکستان وہ نہیں بنائیں گے جو عالم اسلام کی قیادت کرے گا، جو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر اقبال کے شعر کی تعبیر اور تشریح کرے گا. ہمیں تو ایسا پاکستان چاہیے جو عالم اسلام کا آخری چٹان بن کے کھڑا ہو جائے. ہمیں تو ایک ایسا پاکستان چاہیے جو خود مضبوط ہو، جو معاشی طور پہ مضبوط ہو، جو سیاسی طور پہ مضبوط ہو اور جو سفارتی طور پہ مضبوط ہو. وہ فلسطین کے مسئلے کے لیے، وہ عربوں کا کوئی مسئلہ اٹھتا ہے اس مسئلے کے لیے وہ آگے بڑھ کے کردار پیش کرے. بدقسمتی سے یمن کا مسئلہ ہوا، شام کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح لیبیا کا مسئلہ ہوا. یہ پاکستان بڑا بھائی تھا، پاکستان کو بڑھ کے یہاں پہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس آگ کو بجھانے کے لیے، یہاں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور یہاں جو ہاتھ ملوث سے ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے، کہ یہاں کے امن کو برباد کرنے کے لیے، ان ملکوں کے داخلی سکون کو برباد کرنے کے لیے، عوام اور حکومتوں کو لڑانے کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا، پاکستان کو بڑے بھائی کی طرح کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن پاکستان کو اس سارے کردار سے، اس سارے سیناریو سے، اس سارے منظر سے پاکستان کو نکالا گیا. کس طرح نکالا گیا؟ ہمارے پارلیمنٹ میں گیا، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے یمن کے مسئلے میں کیا کردار ادا کرنا ہے. اور آپ کے سیاسی پنڈت جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے دنیا کا، اور جن کو نہیں پتہ ہے کہ ملکوں کے اندر آپ نے اپنے مقام کیسے بنانا ہے، پاکستان کی سفارتکاری کیسی کرنی ہے، پاکستان کے امیج کو کیسے بہتر کرنا ہے، جن کو صرف اپنی لوٹ مار سے غرض ہے، ان لوگوں نے
وہاں پہ ایک متنازع قدم اٹھایا اپنے پارلیمنٹ کے اندر جب یمن کا ایشو اٹھا تھا. بجائے اس کے کہ ہم نئے دوست بناتے، عرب ممالک کے اندر اپنا نیا مقام بناتے، ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ دلاتے، جو ہمارے پہلے سے ہی دوست تھے ان کو بھی ہم نے ناراض اس وقت کرایا. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے. اور خلیجی ممالک جو پہلے سے ہی سمجھ لیں ہماری گود میں ہے، جو پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری گود میں آ کے پڑے ہوئے ہیں، بس ان کو اچھی طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے. آپ کے پاس افرادی قوت ہے، آپ ان کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، ان کو اپنی طاقت بنائیں. آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے انجینئرز، آپ کے ٹیکنیکل افراد اگر دوسرے ملک میں جا کے کام کرتے ہیں تو آپ ان ملکوں کو یہ باور کرائیں کہ فی سبیل اللہ آپ کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کا ایک طرح کا احسان ہے، آپ افرادی قوت دے رہے ہیں. تو یہ چیز آپ باور کرائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایسی قیادت کو لے کر آئیں، پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں اقتدار کے اوپر کہ جو سب سے پہلے پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنے والے ہوں. ورنہ کچھ نہیں ہوگا، ورنہ ہم جس طرح ہیں، ہمارا جو امیج ہے وہ اسی طرح کا ہمارا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا رہے گا. تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا احساس کریں، ان چیزوں کو محسوس کریں، ان چیزوں کو پہچانیں کہ ہمارا نقصان کہاں ہو رہا ہے، ہمارا نقصان کون کر رہا ہے، اور اس نقصان کا انسداد کیسے ہوگا، اس کا تدارک کیسے ہوگا. اس کو ہم اگر ہمیں کہیں پہ گھاؤ لگا ہے، زخم لگا ہے، تو اس میں مرہم کیسی رکھنی ہے. اگر ہمارے کہیں پہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس کو درست کیسے کرنا ہے. یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو. دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض. سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ. اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان. نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی. وصال اردو، سچ کا چہرہ.
ویلکم اگین ناظرین، ہم بات کر رہے تھے خلیجی ممالک اور پاکستان کے تعلقات کی، اور خاص کر پاکستان اور بحرین کے تعلقات کی۔ میں نے آپ کو بحرین کے حوالے سے کچھ دلچسپ باتیں بتائی جو آپ کو گوگل کر کے یا نیٹ کے اوپر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو ضروری ہیں جن ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، مفادات ہیں، رشتے ہیں، ان ممالک کے بارے میں ہمارے ناظرین جانیں اور ان ممالک کے بارے میں دلچسپی پیدا ہو ہمارے اندر، اور عوام ٹو عوام ہمارے تعلقات بنے، ہم جانیں کہ وہاں کی عوام کی تھنکنگ کیا ہے، ان کی سوچ، ان کے افکار کیسے ہیں، اور وہاں کی حکومت کی سوچیں کیسی ہیں، ان کی پالیسیز کیسی ہیں، ان کے دیگر ممالک کے ساتھ ریلیشن کیسے ہیں۔ یہ سارے میٹر کرتے ہیں، جو کہ حکومتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ ایک حکومت آتی ہے، ان کے تعلقات کسی دوسری حکومت کے ساتھ ان کی اپنی پالیسیز کے اوپر ہوتی ہے، وہ دیر پا کبھی نہیں ہوتی ہیں، کبھی کمزور کبھی، لیکن جو ملکوں کی عوام کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو بحرین کے اگر ہم بات کریں مزید، آپ کو اگر میں تھوڑی سی معلومات دینا چاہوں، اگرچہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو بحرین کے جو انکم ہے، ان کی آمدنی ہے، ان کے دو اہم ذرائع ہیں۔ ایک ان کے پاس تیل ہے، اگرچہ ان کا تیل اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا سعودی عربیہ کا ہے یا دیگر جو خلیجی ممالک کا ہے۔ ایک تو ان کے ذریعے جو ہے وہ تیل کا ذریعہ ہے جس سے ان کی انکم اور اکانومی ان کی گروتھ کرتی ہے اس کے اوپر، اور دوسرا ان کے پاس سیاحت کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کی انکم کا جو دوسرا وہ ہے ذریعہ ہے وہ سیاحت ہے، اور بحرین میں سالانہ 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہے سعودی عربیہ کے لوگ، ان کا چونکہ ہر ویکینڈ پہ وہ جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے جو خبر ہے وہاں سے بحرین بالکل ساتھ لگا ہوا ان کے درمیان پل ہے جس کے میں نے پہلے ذکر کیا۔ ایک تو ان کے جو ہے انکم کا انحصار سعودی عربیہ کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ سعودی عربیہ سے سیاح بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ بحرین میں قدر کھلا ماحول ہے تو وہ چھٹیاں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کا جو انکم ہے، اکانومی ہے، اس کا انحصار 2 چیزوں پہ۔ اس کے علاوہ بحرین کا جو سونا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور سونا ہے، بہت خالص اور بہت ہی جو ہے سچا اور کھرا سونا وہاں کا شمار ہوتا ہے، جو بحرین کا سونا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بحرین کے جو وہ لٹریسی ریٹ کی ہم بات کریں تو 94.6% ان کی لٹریسی ریٹ ہے۔ وہاں کالجز ہیں، سکولز ہیں، اچھے تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے ہیں، تو ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت بہتر ہے کچھ عرب ممالک کے مقابلے میں۔ اچھی یونیورسٹیاں ہیں ان کے پاس، اچھے سکولز ہیں، اور اس طرح کے اچھے ان کے پاس وہ ہے تعلیمی ادارے بحرین کے اندر ہے۔ مخلوط ٹائپ کا ان کا نظام ہے، مطلب ایک اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود بحرین کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ کافی کھلے ذہن کے لوگ ہیں، جن کو یا دوسرے لفظوں میں روشن خیال، یا تیسرے لفظوں میں انلائٹن ماڈریشن ہم کہہ سکتے ہیں، لبرل کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں بحرین کے اندر۔ اور عموماً اگر ہم خلیجی ممالک کی بات کریں اور پاکستان کے جو معاشی تعلقات ہیں، جو اقتصادی تعلقات ہیں سفارتی سے ہٹ کے، تو خلیجی جو ممالک ہیں وہاں سے سالانہ جو زر مبادلہ ہے، جو ہمارے پاکستانی بھائی، ہمارے پاکستانی افراد ان خلیجی ممالک سے پاکستان کو کما کے بیچتے ہیں، وہ زر مبادلہ جو ہے وہ 12 ارب 90 لاکھ ڈالر سالانہ ہے جو ہمارا زر مبادلہ ہے، اور اسی کے اوپر ہماری جی ڈی پی
پاکستان کی، اور اسی کے اوپر ہمارے بجٹس بنتے ہیں، اسی کے اوپر مطلب دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ زر مبادلہ عرب ممالک سے پاکستان کو آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے جو افراد ہوتے ہیں وہ کما کے اپنے ملک بھیجتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا سسٹم، ہمارے ادارے اور ہماری اکانومی چلتی ہے، سارا کچھ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ ممالک جو خلیجی ممالک ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ میں اشارتاً آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ کچھ خلیجی ممالک کے اندر ان کی پالیسیز کچھ اس طرح بنی کہ بہت سارے پاکستانیوں کو واپس آنا پڑتا ہے اپنے ملکوں کی طرف، کہ وہاں کے اکانومی کے معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں۔ تو ہمیں سفارتی سطح پر اس چیز کو اٹھانا چاہیے، پاکستان کے انٹرسٹ کو، پاکستان کے فائدے کو، کہ اس موقع پہ آپ لوگ انڈین کے ساتھ یا بنگلہ دیشی جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں، یا مالدیپ کے یا دیگر ممالک کے، اس طرح کا پاکستانیوں کے ساتھ نہ کریں۔ یہ پاکستان کا کیس، پاکستان کا مقدمہ، یہاں پہ لڑیں۔ ہمارے سفارت خانے جو ہیں بدقسمتی سے جو کردار ہمارے سفارت خانوں کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گے خلیجی ممالک کے اندر انڈین سفارت خانے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اپنے وہاں سے جو ان کے کمپنیاں ہیں ان کو لاتے ہیں، ان کے ایگزیبیشنز کراتے ہیں، ان کے پروگرامز کراتے ہیں، عربوں کو جو ہے ہندوستان کے اندر جا کے انویسٹ کرنے پہ ان کو کنونس کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، جبکہ ہماری طرف سے نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، کیا ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ فلانا کیپٹل کے اوپر اس طرح کے پروگرامز ہوئے، اس طرح کے سیمینارز ہوئے جس میں اس ملک کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا اور ان کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی دعوت دی گئی، نہیں ہے اس طرح کے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم صرف اپنی سیاست اور اپنی ذاتی مفادات کو ملک کے مفادات کے اوپر کیوں مقدم کر رکھ رہے ہیں، ملک کے مفادات کو ہم کیوں آگے لے کر نہیں جا رہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ خلیجی ممالک پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، پاکستان کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی، پاکستان کے اسی طرح جو اقتصادی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ابھی آپ گوادر جو پورٹ بن رہا ہے اس پہ جو ہے آپ کر سکتے تھے کہ خلیجی ممالک میں کچھ کو چلو شکایتیں ہیں، لیکن جن کو شکایتیں نہیں ہیں ان کو لا کے آپ شریک کر سکتے تھے، ان سے انویسٹ کروا سکتے تھے، کہ وہاں سے ایک بہت بڑی ایک مومنٹ ہونے جا رہی ہے، ایک گیم چینجر ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اس میں آپ خلیجی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو لا کے شامل کر سکتے تھے۔ وہ وہاں پہ انویسٹ کر کے اس کا حصہ بنتے تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس سے پھر آپ کے جو سیاسی، ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے جب اقتصادی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی منڈی ہے یا آپ کا ملک اس کی منڈی ہے، تو یہ جو تعلقات ہیں اس کے اثرات آپ کی سیاست کے اوپر، سفارت کے اوپر، آپ کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کے اوپر زیادہ پڑتے ہیں۔ اگر کسی ملک کی چیزیں آپ کے ملک میں زیادہ آ رہی ہے، یا وہ ملک مجبور ہے کہ آپ سے کچھ چیزیں خریدے، گیس خریدتا ہے یا آپ ان سے خریدتے ہیں، بجلی خریدتے ہیں، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں، یا عام جو ہے کھانے پینے کی اشیاء، چاول، اس طرح کی چیزیں وہ آپ کو سستی پڑتی ہیں، ان سے خریدتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر اس کا حجم بڑا ہوتا ہے تو کہیں پہ جب سیاسی طور پہ اس ملک کے ساتھ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے تجارتی تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سفارتی محاذ پہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس ملک کو مضبوط رکھنے سے میرے اپنے مفادات وابستہ ہیں۔ تو دنیا کا جو ایک سسٹم ہے اس وقت ملکوں کے درمیان تعلقات کے، سفارتکاری کے اور ایک دوسرے کے مفادات کا جو رشتہ ہے، اس کو مضبوط کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ ٹریڈ کریں ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ بزنس کریں۔ آپ اگر دیکھیں کہ آپ کے خلیجی جتنے ممالک ہیں ان پہ جو انڈیا سے چیزیں آتی ہیں اس کے مقابلے میں آپ اچھی ریٹ پہ اچھی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ان کی مارکیٹ کے اندر جو انڈین چیزیں ہیں ان کی جگہ پہ آپ اپنی چیزیں دے سکتے تھے ان کو، لیکن آپ وہاں پہ نہیں ہے، انڈیا وہاں پر ہے۔ اس کا آپ جائزہ لے لیں کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، کمزوری کہاں پہ ہے، غلطی کون سا ادارہ کر رہا ہے، کون سی حکومت کر رہی ہے، ریاست کے کہاں پہ فیلئر ہے۔ ملک اس طرح نہیں چلتے ہیں۔ اگر ملک کو چلانا ہے، ملک کو دنیا میں عزت، مقام، مرتبہ دینا ہے
تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. آپ کو چھوٹے چھوٹے اقدام بھی اٹھانے پڑیں گے, بڑے بڑے قدم بھی آپ کو آگے بڑھانے پڑیں گے جن سے پاکستان کے مفادات کی حفاظت ہو رہی ہو. آپ کو ہر اس محاذ پہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ کو پاکستان کا مفاد اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا مفاد ہے, آپ کو وہاں جا کے کھڑا ہونا ہوگا. یاد رکھیں, پاکستان عالم اسلام کی آخری چٹان ہے. پاکستان کو اگر نقصان پہنچتا ہے, پاکستان کے دشمن اگر پاکستان کو گھاؤ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان صرف پاکستان کا نہیں ہوگا. کوئی سمجھے نہ سمجھے, اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ پورے عالم اسلام کو ہوگا. پورا عالم اسلام ڈسٹرب ہوگا. آپ کے خلیجی ممالک بھی نقصان اٹھائیں گے. آج دنیا سمجھتی ہے اس چیز کو کہ پاکستان عالم اسلام کی آخری چٹان ہے, ایشیا کی سب سے بڑی دیوار ہے, عالم اسلام کا ایک محور ہے. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اس کو. ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے, اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور اپنی جو کمزوریاں ہیں اپنے سفارتی تعلقات میں, اپنے تجارتی تعلقات میں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے, پاکستان کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے, پاکستان کے لیے فائٹ نہیں کریں گے, ہر محاذ پہ, سفارتی محاذ پہ بھی آپ نے فائٹ کرنا ہے, تجارتی محاذ پہ بھی پاکستان کو آپ نے آگے, پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹ کافی وہ ہے, اس کو لے کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو جہاں جہاں جو شخص, یہ انڈیویجول بھی کرنی ہے, حکومتی سطح پہ کرنے کے کام حکومت کرے, سفارتی سطح کے کام سفارتکار کرے, اور جہاں پہ انڈیویجول کر سکتا ہے, آپ میں سے فرد کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, وہ کر گزرے. پاکستان زندہ باد. ملتے ہیں اگلے ایک اور پروگرام میں ایک اور ایشو کو لے کر. اللہ حافظ, اجازت دیجیے فردوس جمال کو.